مسئلہ تھا. یاد رکھیے علی تاریخ کے مظلوم انسان تھے, اس لیے ان سے پیار کیا گیا, اور مظلومیت یہ تھی کہ ان کے علم کو کسی نے نہیں پہچانا, اور وہ رات کو کنویں میں جا کے اپنا منہ ڈال کر کہتے تھے میں یہ علم کس کو دے دوں, کوئی لینے والا نہیں ہے, اور کنویں میں سارا علم ڈال دیتے تھے. رات کے سناٹے میں صحرا میں چلے جاتے تھے, قدموں کی چاپ محسوس ہوئی, مڑ کر دیکھا کون ہے, کمیل کیوں آ رہے ہو, مولا اس صحرا میں آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ارے بھائی کمیل, علم کا ایک سمندر ہے جو دونوں پسلیوں کے بیچ میں ایک جوش کھا رہا ہے, ہم کیا کریں؟ تو کمیل نے کہا اس سمندر سے چند قطرے مجھے نہیں مل سکتے. ارے کمیل, محفل میں جب پانی کا جام آتا ہے تو اپنوں ہی پہ تو چھلکتا ہے, پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے, کیا بتائیے مولا حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت یہ ہے کہ قدریں ٹوٹتی ہیں توحید کی, وہاں سے جہاں سے افق کی ہیکل نمودار ہوتی ہے, اور جب وہ ہیکل نمودار ہوتی ہے تو دنیا جگمگاتی ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا آفتاب طلوع ہونا شروع ہوتا ہے, اور جب وہ آفتاب شروع ہو جائے, حقیقت کا آفتاب طلوع ہو جائے, تو گھروں کے چراغوں کو بجھا دو, گھر کے چراغ نہیں جلائے. ارے کمیل, کیا آفتاب طلوع ہو چکا ہے, چراغوں کو بجھا دے. ابھی تاریخ کے سمجھ میں نہیں آیا, یہ ٹمٹما کے خلافت کے چراغ بجھا دو. علی آفتاب ہے, حقیقت کا آفتاب علی ہے. حقیقت کا آفتاب علی ہے. جب آفتاب طلوع ہو گیا تو چراغ نہیں جلائے جاتے. کبھی کبھی لائٹ سڑکوں کی جلتی ہوتی ہے دن میں, تو آپ کہتے ہیں دیکھیے کیا مزاق ہے, ابھی تک لائٹ جل رہی ہے, دوپہر کو لائٹ جل رہی. کوئی اپنے گھر میں لائٹ نہیں جلاتا دن میں, سورج نکلا لائٹیں بجھنے لگی, آفتاب طلوع ہو گیا, آفتاب طلوع ہو گیا. آفتاب علی کی ذات ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ایسی ذات دنیا کی علی کہ دوستوں نے فضائل اس لیے چھپائے کہ وہ ڈرتے تھے کہ قتل نہ کر دیے جائیں, دشمنوں نے اس لیے چھپائے کہ دشمنی کی اور فضائل بیان نہیں کرنا چاہتے تھے. دوست بھی نہ سنائے اور دشمن بھی نہ سنائے تو پھر وہ مشہور کیسے ہو؟ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا سمجھی نہیں دنیا, علی کی ذات آفتاب تھی, اور آفتاب کو ہتھیلی سے نہیں چھپایا جا سکتا, آفتاب کو ہتھیلی سے نہیں چھپایا جا سکتا. اب لوگوں کو پریشانی یہ ہو گئی کہ علی کو خدا کیوں کہا گیا. جس نے کہا جا کے اس کا سر توڑ دو, اگر تمہیں نصائر مل جائے تو جاؤ اسے قتل کر دو. یہ غصہ دوسروں پہ کیوں اتارتے ہو؟ قصہ تو تاریخ کا ہر ایک پڑھا جائے گا. شرم نہیں آتی کہ جب معاویہ نے علی پہ لعنت کی تو وہ تو تم ہسٹری میں لکھتے ہو, وہ بیان کرو گے, اور اگر ہم یہ بیان کریں کہ علی کو خدا کہا گیا تو تمہیں موت آ جاتی ہے. کیوں موت آتی ہے؟ کہنے کے لیے مرتے ہو, وہ بھی تاریخ کا قصہ ہے, وہ بھی تاریخ کا قصہ ہے, دونوں بیان کیے جائیں گے. اور دونوں ایک دوسرے کا ریئیکشن تھا. اگر علی کو برا کہا گیا تو کچھ لوگ سمجھے یہ برا کیوں کہا جا رہا ہے. ابھی تو مثال بھی نہیں لگا تھا کہ جب دشمن بڑھنے لگیں گے تو دوست اپنے دوست کو بڑھائیں گے. تم ایسا کہتے ہو, نہیں وہ ایسا ہے, تم ایسا کہتے ہو, نہیں وہ ایسا ہے. جیسے جیسے علی کو برا کہا جا رہا تھا, سلمان بتا رہے تھے تمہیں کیا پتا علی کیا ہے, ابو ذر کہہ رہے تھے تمہیں کیا پتا. شاباش, تم سلامت رہو, تم زندہ رہو, اور یہ یادگار تقریر سن لو. یہ ہم سب پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے ہم سب نصیری ہیں. کیسے نصیری ہیں؟ نصیری کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف علی کو خدا مانتا ہے, وہ دنیا کے اللہ کو نہیں مانتا. ہماری تقریر شروع ہوتی ہے ساری تاریخ اللہ کے لیے, شروع کا سلام محمد علی محمد کے لیے. نصیری رسول اللہ کو نہیں مانتا, ہم رسول اللہ کو علی سے افضل مانتے ہیں. ہم پورا خاندان وہ صرف علی کو خدا کہتا ہے, اس کو اس سے واسطہ نہیں ہے کہ علی شہید ہو گئے. ہم 21 رمضان کو علی کا تابوت اٹھاتے ہیں, ہم 19 کو علی کا تابوت اٹھاتے ہیں, 3 دن ہم علی کی شہادت کی مجلس. نصیری نہیں کرتا, ہم نے نہیں سنا. اور یہ بھی سن لو, ہم نے آج تک کوئی نصیری دیکھا ہی نہیں. اور پھر بتا رہا ہوں, میں نے ٹیلی ویژن کی مجلس میں بھی یہ بات کہہ دی ہے
تاکہ ساری دنیا یہ سن لے کہ کتابوں میں جو لکھا جاتا ہے نصیری نصیری نصیری. تو میں ایک چیلنج کر رہا ہوں پورے پاکستان کو کہ ایک نصیری کہیں سے ڈھونڈ کے لے آؤ, ایک نصیری کہیں سے ڈھونڈ, اور پتہ میں بتا دیتا ہوں, اور اس کو ٹیلی ویژن پہ انٹرویو کروا دو کہ وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بتا دے اس کا عقیدہ کیا ہے, تاکہ دنیا کو پتا تو چلے نصیری کسے کہتے ہیں. نصیری کسے کہتے ہیں؟ نصیری کہتے ہیں جو علی کو خدا کہے, اور جب ان کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بچے کو پہاڑی پہ لے جا کے پھینکتے ہیں یہ کہہ کے کہ اگر تو ہمارے خدا علی کا بندہ ہے تو زندہ رہنا, اور اگر دنیا والوں کے اللہ کا بندہ ہے تو مر جا. بچہ زندہ رہتا ہے, جو ان کا عقیدہ ہے. تو وہ والا نصیری ٹیلی ویژن پہ لا کے بٹھاؤ جو اپنا بچہ پھینکتا ہے. اب وہ شام میں رہتے ہیں, بشار الاسد نصیری ہے, اس کا باپ حافظ الاسد بھی بریلوی تھا, وہ بھی نصیری تھا. حافظ الاسد یہ بشار الاسد ہے, یا تو اس سے انٹرویو لے کے آؤ. اور عراق میں جتنے کرد ہیں ان میں نصیری پائے جاتے ہیں جو کہ ایرانی النسل ہیں اور سرحد پر ایران کے رہتے ہیں, اس میں کچھ نصیری ہیں. جہاں تک میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے انسائکلوپیڈیا میں, وہ پتہ چلا یہ اتنے نصیری عراق میں ہیں یا ایران کی سرحد پر ہیں یا شام میں. پاکستان میں تو آج تک ایک نصیری ہم کو نہیں ملا, اور اگر کوئی ہے تو چپکے سے ہم سے آ کے مل جائے تاکہ ہم اس کی زیارت تو کر لیں. بابا ایک تو لیں. سب گھبرا گئے کہ تازہ دم لوگ آ رہے ہیں اور یہ ماریں گے ہم کو اور ہم قتل ہو جائیں گے, ہم تو تھکے ہوئے. علی نے کہا گھبراؤ نہیں, جنگ ہوگی, جنگ ہوگی. 13,000 ہیں یہ کل, 13,000 میں ان کے 13 بچیں گے, سب مارے جائیں گے, اور ہمارے 13 مریں گے. ان کے 13,000 مریں گے, ہمارے 13 مریں گے, ان کے بچیں گے 13, اور ان کے 13 جو. اب عبداللہ ابن عباس پیچھے آ گئے اور کہا لکھ لو تاکہ بھول نہ جانا. علی نے لکھوانا شروع کیا, ان کے 13 جو بچیں گے ان کے نام یہ, بلدیت کے نام یہ, بلدیت کے نام یہ, بلدیت کے, اور ہمارے 13 جو مارے جائیں گے ان کے نام یہ, ان کی بلدیت. ابن ابی حدیث معتزلی کہتا ہے اسے تاریخ کہوں کہ معجزہ, لڑائی ختم ہوئی, وہ 13 آدمی بھاگ رہے تھے, 13,000 مارے گئے. علی نے کہا لاشیں گھسیٹ کے لاؤ اور دیکھو, اور ان 13 کو پکڑ لو. وہ 13 ڈر گئے, وہ 13 ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے انہوں نے دیکھا پیچھا ہو رہا ہے. اب جو پکڑے گئے گھیر کے وہ 13, تو وہ بس جب علی کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آج پتا چلا تو ہی خدا, آج پتا چلا تو ہی خدا, تو ہی کائنات چلا رہا ہے. 13 تو وہ ہو گئے. سردار تھا نصیر, اس نے بھی اعلان کر دیا, اس نے کہا ہم نے ایسے معجزے علی سے دیکھے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اصل میں کائنات یہی چلا رہا ہے, اس کو کائنات کا پتہ ہے, ایک ایک ذرے کا پتہ ہے, دریا کا پتہ ہے, ہوا کا, فضا کا, سب اس کو معلوم ہے یہی اللہ ہے, اور یہ بندہ بن کے ہمارے سامنے اصل میں یہی اللہ ہے. اب جناب یہ بات پھیلنے لگی علی کے لشکر میں. اب جو پکے تھے ہمارے آپ کے جیسے, وہ کیسے بیٹھتے؟ 13 آدمیوں کے بہکانے میں ہم لوگ آ جائیں گے کیا؟ ارے نہیں, ہم پکے لوگ ہیں, ہم کو کون بہکائے گا, اور ہم کیسے علی کو خدا کہہ دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس نے اللہ کا نور نہ دیکھا وہ علی کو کہے خدا. ابے ہم لوگ تو اس وقت نور دیکھ رہے تھے نا جب صلب میں تھے. نور الہی جب اللہ نے کہا ہم اپنی روح پھونکیں گے تب بھی ہم وہاں موجود تھے. امام کہہ رہے ہیں ہماری تینت سے ہو, تو ہم بھی وہاں تھے, اس لیے ہم بہک نہیں سکتے. ہم کیسے بہک جائیں گے؟ ہمیں پتا ہے پورا دین کیا ہے, اللہ ولی ہے, رسول ولی اور علی ولی. ہمیں قرآن پہ یقین اور اعتماد اور اعتقاد ہے, رسول اللہ سب سے افضل ہے, اس کے بعد سب ہیں. 14 معصوم میں جناب سیدہ کی شان ہمیں معلوم ہے, ائمہ کی شان ہمیں معلوم ہے, ایک ایک امام کا مقام ہم جانتے ہیں. ہمارے بچے کو 14 معصوم کے نام یاد ہے, اس لیے ہم ایسا بہک ہی نہیں سکتے, ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے جو ہم پر الزام لگائے اس پہ خدا کی لعنت ہو اور ہمیشہ قیامت تک ہوتی ہے. جو ہمارے عقیدے کو پروپیگنڈے کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کرے, اللہ اس کو سمجھے, اس سے اچھی طرح سمجھ لے, اس لیے کہ ہم عقیدے کے پکے ہیں, اور جو کچھ ہے ہم عقیدہ ہی تو پھیلا رہے ہیں. 50 سال سے ہم کراچی میں تقریر کر رہے ہیں, ہم نصیریت پھیلا رہے ہیں.
اگر ایسا ہوتا تو پورا پاکستان علی کو خدا نہ کہا. پورا رضویہ ہم نے پڑھا ہے. 19 سال کی عمر سے ہم نے رضویہ کے اسئلے پڑھے ہیں اور مجلس اور سب بیداریاں پڑھی ہیں. ایک ایک گاڑی لانی کو رنگی لالو کھیت ابو جڑ گیا. لالو کھیت کے ہر امام باڑی میں پڑھا, سڑکوں کی منزل سے پڑھی. اگر ایسا ہوتا تو ہم سب کو نشائرین بھیا بنا لیتے, ہم سب کو علی خدا کا نعرہ نہ لگوا دیتے. ارے ہم نے تو عقیدے درست کیے ہیں, ہم نے تو مقصروں کے عقیدے صحیح کیے ہیں. شاباش ماشاءاللہ, جیو سلامت رہو, تمہارے گھر آباد رہیں, تم خوش رہو, تمہاری عمریں عمر نوح کی طرح ہوں, تمہاری رزق میں اضافہ ہوتا رہے. آج باب الحوائج کی مجلس ہے, اس لیے اس کے حوالے سے دعا کر رہا ہوں میں کہ باب الحوائج کے صدقے میں تمہاری ہر حاجات پوری ہوں. نصیر نے کہنا شروع کیا علی خدا. علی کو پتا چلا, علی نے اس کو بلایا اور کہا دیکھ میں علی بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ نہیں, مجھ کو خدا مت کہہ, اپنے اس دعوے سے باز آ جا. اگر تو باز نہیں آیا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ پھر باہر نکلا اور وہی کیا اس نے. مولا علی کا کہا نہیں مانا تو یہ معرفت تو نہ ہوئی, یعنی اپنے عقیدے کی ضد میں رہا جو اس کے دماغ پہ سوار ہو گیا. بتایا گیا علی کو کہ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے. مولا علی نے تلوار نکالی اور خیمے کے باہر آئے اور نصیر کی گردن مار دی. وہ گری جا کے گردن قتل کر دیا. جب قتل کر چکے تو شور ہوا, اور شور میں عبداللہ ابن عباس آئے اور کہنے لگے یہ کیا ہوا, پہلے تبلیغ ہونی چاہیے, پہلے اس کو سمجھانا چاہیے, یہ قتل کیوں کر دیا علی نے. شاگرد ہیں, استاد پہ اعتراض کر رہے ہیں. ایسا شاگرد کس کام کا جو استاد پہ تنقید کر رہا ہے. پہلے سمجھا لیتے, نہ سمجھتا تو مار دیتے. اندر گئے اور کہا مولا علی آپ نے اس کو سمجھایا ہے, آپ کا کہا وہ مان لیتا, آپ نے مار دیا اس کو, سمجھایا نہیں. کہا اچھا باہر آئے, کہ اس کا سر اٹھا کے لاؤ, نہ رکھو. سر رکھا گیا, آپ نے ٹھوکر ماری, کہا اٹھا اٹھا. وہ آپ نے کہا عبداللہ ابن عباس میں تو نہیں سمجھا سکا, اب تم سمجھا لو. یہ کہہ کے خانے میں چلے گئے. اب عبداللہ ابن عباس تبلیغ کر رہے ہیں, تبلیغ کا دفتر کھل گیا اور ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تبلیغ ہو رہی ہے, علی خدا نہیں ہے, علی خدا نہیں. 2-3 دن گزر گئے, علی نے بلایا کہ عبداللہ ابن عباس تبلیغ ہو گئی, مولا وہ تو نہیں مانتا. کہ تم تو کہہ رہے تھے سمجھا لو گے, آج تو 3 دن ہو گئے, تم اب تک نہیں سمجھا سکے, اب آپ ہی سمجھائیے. کہ چلو ہم بھی سمجھائے دیتے. علی باہر آئے, کہ اب تو باز آ جا, کہ اب تو زیادہ یقین آ گیا. موت کے بعد زندگی آپ دیتے ہیں, اللہ ہی جلاتا ہے, اللہ ہی مارتا ہے. آپ ہی نے مارا, آپ ہی نے زندگی دی, آپ کے علاوہ اللہ کون ہے, آپ کے علاوہ خدا کون ہے. اب حکم دیا علی نے کہ اس کو جلا دو, اس کو آگ میں جلا دو, اور ایک گھنے درخت کے تنے میں رسی سے باندھ دیا گیا. نعرے لگا لیجیے گا. اصل میں مجلس میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے میں اپنی بات کو کنوے کر دوں اور